إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما معزز و مکرم میرے دینی و اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف بڑائی بزرگی اس اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق ہے جو تنہا معبود حقیقی ہے۔ بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین ساقی کوثر شافی محشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے عبادتوں کے سارے طریقوں کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کر کے بتلایا۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے جس عنوان پر خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے عشر ذی الحجہ کی اہمیت اور قربانی کے احکام و مسائل۔ معزز سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اسلامی اعتبار سے جس مہینے میں داخل ہو چکے ہیں وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور ذی الحجہ یہ بڑا ہی محترم، بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے جس میں عبادتیں انجام دینا رب العالمین کے نزدیک بہت ہی محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ رب العالمین ذی الحجہ کے سلسلے میں قرآن مجید میں فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خاص طور پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہاں پر 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، اور ان ایام میں کثرت سے اللہ کی تکبیر، تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا بیان کرنے کی ترغیب دی گئی۔ معزز سامعین، مختصر ذی الحجہ کے ضروری فضائل انشاءاللہ میں بتلاؤں گا، پھر اس کے بعد قربانی کے احکام و مسائل انشاءاللہ آپ کے سامنے صحیح احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ صحیح درجے کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا
کہ ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں، ابتدائی 10 دنوں میں جو بندے عبادتیں انجام دیتے ہیں اللہ کے نزدیک بڑے ہی محبوب ترین اعمال ہے، وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان ایام میں یعنی ذی الحجہ کے شروع 10 دنوں میں عبادتیں انجام دینا کیا اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ پسندیدہ عمل ہے کہ جہاد سے بھی بڑھ کر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، ان ایام میں عبادتیں انجام دینا جہاد سے بھی زیادہ محبوب ترین عمل ہے اللہ کے نزدیک۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح درجے کی۔ سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر اللہ کی راہ میں نکلا اور اپنے مال کو بھی قربان کر دیا، اپنی جان کو بھی قربان کر دیا، اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند، بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو مجاہدین ہیں، ان ایام میں عبادتیں انجام دینا بہت زیادہ محبوب ترین عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، کہ ان ایام میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو۔ اس کی تفسیر فرماتے ہوئے کہا گیا ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہے۔ تو ان 10 دنوں میں جو سب سے اہم عبادت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن روزے رکھا کرتے تھے، اور خاص طور پر عرفے کا دن، یعنی جس دن حجاج میدان عرفات میں قیام کرتے ہیں، جسے عرفے کا روزہ کہا جاتا ہے، اس روزے کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کوئی اگر عرفے کا روزہ رکھتے ہیں تو انہیں 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضیلت بتلائی گئی۔ معزز سامعین، جتنا ممکن ہو سکے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن نفل روزے رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو اہم عبادت انجام دینا ہے اللہ کا ذکر، تکبیرات کا اہتمام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام ان ایام میں کثرت سے ذکر و اذکار کا، تکبیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ الفاظ ہے تکبیر کے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ عید میں پڑھی جانے والی دعا ہے، نہیں، بلکہ یہ تکبیر ہے، کبھی بھی اس کا اہتمام کر سکتے ہیں، خاص طور پر ذی الحجہ کے ایام میں، ابتدائی 10 دنوں میں۔ اسی طریقے سے ایک ادب ذی الحجہ کا یہ بتلایا گیا، صحیح درجے کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى هلال ذی الحجہ وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، کہ کوئی اگر ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو ایسے افراد کو چاہیے، ایسے لوگوں کو چاہیے، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، کہ وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے۔ صحیح درجے کی روایت ہے کہ اگر کسی کا ارادہ ہو کہ جانور قربان کرنے کا، اور پختہ ارادہ بھی اگر کر لے، ارادہ کرنے کے بعد چاند دیکھ لے، تو چاند دیکھنے سے پہلے اپنے بال، اپنے ناخن کاٹ لینا چاہیے، اور چاند دیکھنے کے بعد
اپنے بال اور اپنے ناخن کاٹنے سے اجتناب کرنا جب تک کہ عید کی نماز نہ ادا کر لی جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہو، قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے بال ناخن نہ کاٹے۔ یہ صحیح مسلم کی صحیح درجے کی روایت ہے۔ چونکہ لوگوں کو عام طور پر مسئلے مسائل معلوم نہیں رہتے، اسی لیے ایسی چیزوں پر توجہ کم ہوتی، اور جب چاند رات آتی ہے تو عید سے 1 دن 2 دن پہلے اپنے بال وغیرہ کاٹتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ چونکہ مسئلہ معلوم نہیں رہتا، اسی لیے ایسی چیزوں پر توجہ بہت کم دی جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ذی الحجہ کا ایک ادب یہ ہے کہ قربانی کرنے والے اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، اور اگر کاٹ چکے ہوں یا بھول گئے ہوں تو اہتمام کرے اس کا۔ اسی طریقے سے ان ایام میں روزے رکھے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، نمازوں کی پابندی کرے، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرے، اور ان ایام کا بہت بہتر طریقے سے اہتمام کرے، خاص طور پر عبادتیں انجام دے۔ جس طریقے سے ہم ماہ رمضان میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادتیں انجام دیتے ہیں، اس طریقے کا اہتمام ان ایام میں بھی کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ تھے مختصر ذی الحجہ کے سلسلے میں۔ مزید اور مسائل ہے، کوئی اگر نماز کے بعد پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں، چونکہ جمعے کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، اسی لیے اختصار کے ساتھ بات رکھنا پڑتا ہے۔ اب آئیے قربانی کے سلسلے میں کچھ ضروری مسائل جان لیں کہ قربانی کن جانوروں میں کرنا، جانور کس طریقے کا ہونا، قربانی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کے پیچھے کیا پس منظر، کیا مقصد ہونا چاہیے۔ قربانی کا معنی یہ نہیں کہ بازار گئے، کوئی جانور خرید لیے، عید کی نماز ادا کرنے کے بعد جانور کاٹ دیے، گوشت کھا لیے، تقسیم کر دیے، بس زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں، کوئی ایمانی انقلاب نہیں، وہی زندگی، وہی کیفیت جو رمضان سے عید الاضحیٰ سے پہلے تھی، عید الاضحیٰ کے بعد بھی اگر ہے۔ قربانی کا اثر اگر زندگی میں نہیں ہو رہا ہے اور دل میں اللہ کے لیے اپنے وقت کی قربانی دینے، اپنے مال کی قربانی دینے، اپنی صلاحیتوں کی قربانی دینے، اور ایک اللہ کے لیے بڑی تکلیف برداشت کرنے کا اگر جذبہ پیدا نہیں ہوا تو قربانی محض ایک رسم بن کے رہ جاتی ہے، محض ایک رسم بن کے رہ جاتی ہے اگر زندگی میں تبدیلی نہیں آئی۔ دیکھیے قربانی کی یہ جو ادا اللہ کو پسند آئی اور اللہ تعالیٰ قیامت تک اسے جاری رکھا، کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے پیارے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری رائے کیا ہے۔ اور انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، رب کا حکم ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ رب کا حکم ہے، رب نے مجھے حکم دیا ہے، آزمایا ہے، اور میں اس کی آزمائش پر پورا اتروں گا۔ گزشتہ جمعہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے سلسلے میں کچھ باتیں سماعت فرمائی کہ کیسے قربانیاں دیے ابراہیم علیہ السلام، کیسے استقامت کا مظاہرہ کیے۔ بیٹا بھی فرما بردار، دیندار، چونکہ تربیت بھی اس طریقے کی ہوئی تھی۔ آج ہماری اولاد کیسی ہے، اگر شادی بیاہ کا مسئلہ ہو یا سنتوں کا معاملہ ہو یا کوئی اور ماں باپ اگر کچھ حکم دے تو فوراً ابھی بات ختم نہیں ہوتی، وہ بات پیروں کے نیچے آ جاتی ہے۔ نافرمانی کرنا یہ آج کل کے نوجوانوں کا گویا کہ ایک فیشن بنا ہوا ہے۔ بیچارے ماں باپ، بوڑھے ماں باپ پریشان رہتے ہیں کہ مولانا دعا کیجئے ہماری اولاد نافرمان نالائق بن گئی ہے۔ بات ماننا تو دور کی بات، جھڑکیاں دینا، گالی گلوچ کرنا، لان تان کرنا، ماں باپ کی باتوں کو پیروں تلے روندنا ایک ماحول بن گیا ہے۔
فرما برداری کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ بیچارے ماں باپ بھی کیا کرتے؟ اپنے بیٹوں کو راضی کرنا ہے، احتیاط برتتے ہیں۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی تربیت، اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری آج کے اولاد کے لیے سبق ہے۔ باپ کا حکم سنیں، فوراً بلا چوں چرا، نہ یہ کہے کہ میں ماں سے پوچھوں گا، نہ یہ کہے کہ میں سوچ کر بتاؤں گا، نہ یہ کہے کہ کیسے مجھے کاٹو کہ آپ باپ ہے یا کوئی اور، ایسے الفاظ نہیں بولے۔ آج کی اولاد ہوتی تو ایسی بات کرتی۔ بیٹے نے کہا، قربان جائیے جواب پر، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے ابا جان، رب نے آپ کو جو حکم دیا وہ کر گزریے، یقین جانیے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ بہت بڑی بات ہے کہ باپ قربان کرنے کے لیے بیٹے سے رائے طلب کر رہا ہے اور بیٹا قربان ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ یہ تسلیم، یہ رضامندی، یہ فرما برداری، یہ آزمائش رب کو اتنی پسند آتی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹے کو لٹا دیتے ہیں ذبح کرنے کے لیے۔ چھری چلا رہے ہیں گردن پر اور پتہ نہیں کہ میری چھری کے نیچے کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے بہترین دمبے کا انتظام کیا، بیٹا بازو کھڑا ہوا ہے اور دمبا ذبح ہو گیا۔ یہ فرما برداری، اسی لیے رب العالمین نے کہا اذ قال له ربه اسلم، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ فرما بردار بن جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، الہی میں تیرے لیے فرما بردار بن چکا ہوں، اب میرا امتحان لے سکتا ہے۔ اور ایسی ایسی آزمائشیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آئی، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو باپ بیٹے کی یہ دو ادا تھی، اتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی، اللہ نے قیامت تک اسے جاری و ساری کر دیا۔ یہ یادگار ہے، مناسک حج یادگار ہے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، حضرت سارہ و حاجرہ علیہ السلام کی زندگی کی یہ یادگاریں ہیں، یہ قربانی یادگار ہے۔ وہ جذبہ ہونا چاہیے قربانی کرتے وقت کہ محض ہم یہ جانور ذبح نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے لیے اپنے مال کو قربان کریں گے، اللہ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو قربان کریں گے، اللہ کے دین کے لیے اپنے وقت کو قربان کریں گے، اللہ کے ہر حکم پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اگر ضرورت پڑے تو اللہ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ پس منظر ہے، یہ احساس قربانی کے بعد آنا چاہیے۔ کیا قربانی کے بعد یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ زندگی میں تو ایسی تبدیلی آ جانا کہ عید ہو گئی، قربانی کر دیے، دوسرے دن فجر میں پورے مسلمان مسجدوں میں بھرے ہوئے رہنا۔ عید کی تھکان ایسی رہتی ہے کہ فجر بھی جاتی ہے، ظہر بھی جاتی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ خیر کرے۔ تو معزز سامعین، اگر بات کچھ کڑوی لگ رہی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، یہ پس منظر ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا۔ عبادتیں، قربانیاں کوئی رسم و رواج نہیں کہ رسمی طور پر کر لیے، بلکہ ایک عظیم سبق ہے۔ اب دیکھیے قربانی کیا ہے۔ قربانی حقیقت میں شرعی اصطلاح میں وہ مخصوص جانور جو یوم النحر یعنی 10 ذی الحجہ اور ایام تشریق 11، 12، 13 گویا کہ قربانی کے 4 دن صحیح روایت کے مطابق، عام طور پر مشہور 3 ہے کہ 10، 11، 12، لیکن ایام تشریق کہتے ہیں 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ کو، اور یوم النحر کہتے ہیں 10 ذی الحجہ کو۔ مخصوص شرائط کے ساتھ اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جو جانور قربان کیا جاتا وہ قربانی ہے، اور یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 مینڈے طاقتور، قصی کیے ہوئے، سفید اور کالے رنگ کے، تر و تازہ، صحت مند، موٹے فربا جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 جانور قربان کیا کرتے تھے۔ یہ ہر بالغ مسلمان کے حق میں سنت مؤکدہ ہے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیا ہو
تو بغیر عذر کے قربانی چھوڑنے سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت ہے، یا ایھا الناس ان علی اہل کل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی مقرر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ جنہیں استطاعت ہے قربانی کر سکتے ہیں لیکن دل آمادہ نہیں ہو رہا، دل تیار نہیں ہو رہا، مال رہنے کے باوجود قربانی اگر نہیں کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت طریقے سے ناپسندیدگی، ناراضگی کا اظہار کیا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، قربانی کی طاقت رکھتا ہو، استطاعت ہے، اس کے باوجود اگر قربانی نہ کرے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو جب استطاعت ہو تو قربانی کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے قربانی کتنے جانوروں میں کس طریقے سے کرنا چاہیے، ایک عموم روایت ترمذی کی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جامع ترمذی میں نقل کیا، عطا بن یسار جو ایک تابعی ہے، فرماتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یعنی صحابہ قربانی کس طریقے سے کیا کرتے تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک جانور یعنی ایک بکری یا ایک بکرا قربان کیا کرتے تھے، اس کے بعد لوگوں میں آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا قربانیوں کے سلسلے میں یہ کیفیت آ گئی اور آج یہ کیفیت ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی ایک عبادت ہے، اپنی استطاعت کے مطابق صحت مند طاقتور جانور قربان کرنا چاہیے، لیکن ریاکاری مطلق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے دل میں یہ ہے کہ ہم سب سے زیادہ قیمتی 1 لاکھ 2 لاکھ میڈیا میں 2 لاکھ 3 لاکھ کے بکرے آ جاتے ہیں اور جو خریدے ان کی بھی واہ واہ ہو جاتی ہے، وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، اور بعض ایسے جانور جو بڑے قیمتی ہوتے ہیں گلیوں میں لے کر پھرتے ہیں، پتہ نہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اتنا بہترین جانور قربان کر رہے ہیں۔ قربانی اسی وقت قبول ہوگی جب دل میں اخلاص ہو، اللہ کے لیے قربان کرے۔ اگر ریا و نمود ہے، شہرت طلبی ہے، لوگوں کی واہ واہ چاہنا ہے، تو صرف گوشت مل جائے گا، اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عبادتوں کی قبولیت کے لیے اخلاص ہونا، یعنی ایک اللہ کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں، یہ ضروری ہے۔ اسی طریقے سے قربانی جو جانوروں کی دی جاتی ہے، اسی شریعت نے بہیمۃ الانعام کہا۔ بہیمۃ الانعام وہ یہ کہ مینڈا یا مینڈی یا دمبا یا دمبی، بکرا یا بکری، اسی طریقے سے گائے یا بیل، اسی طریقے سے اونٹ یا اونٹنی، جسے بہیمۃ الانعام چوپائے شریعت نے قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے اونٹ اور اگر گائے اگر دینا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے یہ اجازت شریعت نے رکھی ہے کہ اونٹ میں 7 حصے یا 10 حصے 2 بھی شریک ہو سکتے ہیں، 2 کی بھی اجازت ہے، 2 کی بھی روایتیں موجود ہے۔ اب تفصیلی روایت بتانے کا وقت نہیں ہے۔ اور گائے میں 7 حصے شریعت نے مقرر کیا، 7 گھر والے یا 7 افراد مل کر ایک گائے قربان کر سکتے ہیں، شریعت نے اس کی اجازت دی۔ اسی طریقے سے قربانی کے لیے جو جانور کا انتخاب کرنا ہے، وہ بکرا یا بکری اگر ہو تو 1 سال سے زیادہ ہونا چاہیے، جسے دانتا جانور کہتے ہیں، جسے مسن عربی میں کہا گیا۔ اسی طریقے سے جانور کو جب ہم خرید رہے ہیں قربانی کے لیے تو اس کا احترام بھی کرنا چاہیے اور بہترین جانور کا انتخاب کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ بالکل کم دام والا، معمولی، کمزور، لنگڑا، بیمار جانور لائے اللہ کے لیے قربان کرے، ایسی بات نہیں۔ ان اللہ طیب یحب الطیب، اللہ تعالیٰ اچھی چیزوں کو پسند کرتا ہے اور اچھی چیزیں قبول فرماتا ہے۔ تو چاہیے
کہ قربانی کے لیے بہترین جانور کا انتخاب کرے، اور عام طور پر احادیث میں جو عیب بتلائے گئے وہ 4 قسم کے ایسے عیب ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ ایک عیب یہ کہ جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے، برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قربانی والے جانور میں کن عیوب سے بچنا ضروری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 عیوب۔ وہ 4 عیوب کیسے؟ کہ کانا یعنی ایک آنکھ نہیں، یا آنکھ بالکل پھٹی ہوئی ہے، ایسا جانور قربانی کے لیے نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، خریدنے کے بعد اگر کسی حادثے کے سبب کچھ ہو گیا تو کوئی حرج نہیں۔ لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، چل نہیں سک رہا، ایسے جانور کی بھی قربانی سے اجتناب اور احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اتنا کمزور جانور بھی نہیں ہونا کہ وہ بالکل کمزوری جھلک رہی ہے، ایسا بھی جانور نہیں۔ اور صحت مند، تر و تازہ، اور وہ عیب جنہیں ہم عیب سمجھتے ہیں یا جو پسندیدہ نہیں شمار کیے جاتے، ایسے جانوروں کی قربانی سے اجتناب اور احتیاط کرنا۔ عیب ایسا ہے کہ لنگڑا پن بالکل معمولی ہے، کمزوری بالکل معمولی ہے، بیماری بالکل معمولی ہے، اور اگر بالکل معمولی چیزیں ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صحت مند، فربا، بہترین جانور کا قربانی کے لیے انتخاب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی کرتے وقت جانوروں کے کان اور آنکھوں کو اچھی طرح دیکھنے کا حکم دیا کہ عیب دار نہیں ہونا چاہیے، کان بالکل کٹا ہوا ہو یا بالکل سوراخ مارا ہوا ہو یا آنکھ بالکل پھٹی ہوئی ہو، اس انداز کے عیب دار جانوروں کو پسند نہیں کرنا چاہیے۔ کسی صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری خواہش ہوتی ہے کہ قربانی کے لیے جب جانور خریدوں اور دانتوں میں بھی اگر معمولی عیب آئے تو مجھے یہ پسند نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو تمہیں عیب پسند نہیں، ایسے قربانی سے بچو، لیکن لوگوں پر حرام مت قرار دو۔ اسی طریقے سے قربانی جب دی جاتی ہے تو قربانی کے لیے جو دعائیں بتلائی گئی، بسم اللہ اللہ اکبر ایک دعا، اسی طریقے سے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ان ھذا منک ولک اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، یہ ایک دعا صحیح بخاری کی۔ اسی طریقے سے ترمذی کی ایک روایت ہمیں یہ ملتی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، یہ قربانی کے اس طریقے سے دعائیں احادیث کے اندر بتلائی گئی۔ قربانی کے جو آداب ہے اور اس کا چمڑا یا گوشت کوئی چیز نہیں بیچنا چاہیے۔ قربانی کا چمڑا بھی صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، اور کسی ادارے کو یا کسی سوسائٹی کو یا کسی محتاج یا غریب کو ایسے لوگوں پر صدقہ کر دینا۔ بیچنا قربانی کی کوئی چیز منع ہے، یہاں تک کہ چمڑا بھی بیچنا منع ہے، ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا۔ اور قربانی جب ہم کر دیں تو قربانی کے جانور کی کوئی چیز حرام نہیں، جو چیز پسند نہیں ہے نہیں کھائیے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ مکروہ، یہ حرام، یہ فلاں احادیث میں اس کی کوئی وضاحت نہیں۔ جانور کی کوئی چیز ہم کو کلیجی پسند نہیں، کوئی بات نہیں، فطرت ہے، فلاں چیز پسند نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن کسی پر حکم لگانا یہ مناسب نہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم قربانی دے دیں تو بہتر ہے، احادیث کے اندر جو بتلایا گیا کہ کھاؤ، ذخیرہ کرو، صدقہ کرو۔ اسی لیے بہتر ہے کہ ہم قربانی جب کریں تو 3 حصے کر لیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھ لیں، دوسرا حصہ محتاجوں کے لیے رکھ لیں، اور تیسرا حصہ غریبوں کے لیے۔ ایسے لوگ جو رشتہ دار نہیں، بالکل غریب ہے، ایسے لوگوں کے لیے اپنی حسب استطاعت، ضروری نہیں کہ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا ہے اس کے 3 حصے ہی کرے، بہتر ہے قربانی کا گوشت خود استعمال کر سکتے ہیں، تحفے کی شکل میں رشتہ داروں کو دے سکتے ہیں، صدقہ و خیرات کی شکل میں غریبوں کو دے سکتے ہیں۔ تو اور مزید مسائل تھے، چونکہ مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا، پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قربانی عید کی نماز کے بعد کرنا چاہیے۔ عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی غلطی سے قربانی کر لے، ایسے لوگوں کی قربانی نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی، ایسے لوگوں کو پھر دوبارہ قربانی کرنا چاہیے۔ تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ،
13 ذی الحجہ کے اثر تک کی اجازت ہے، بہتر ہے کہ پہلے دن قربانی کر لے تو انشاءاللہ قربانی کا حق ادا ہو جائے گا، اور قربانی کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرے کہ الہی ہم تیرے لیے یہ جانور قربان کر رہے ہیں، تو قبول فرما لے۔ اگر اللہ قبول فرمائے گا تو ہی قربانی قبول ہوگی، اگر اللہ قبول نہ کرے اور اللہ معاف کرے کہ ریاکاری آ گئی، شہرت طلبی آ گئی، تو ایسی قربانیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب ہم جانور اللہ کے لیے قربانی کر رہے ہیں تو اپنی زندگی میں اللہ کے لیے اللہ کی فرما برداری کا جذبہ بھی پیدا ہونا چاہیے۔ اور مزید مسائل تھے جو وقت کی ناکافی کی بنا پر ممکن ہے شاید چھوٹ گئے ہوں گے، کوئی اگر پوچھنا چاہے تو نماز کے بعد پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو دین کے مسئلے مسائل سیکھنے، جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو صحیح احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین کتاب و سنت کا کام عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہے انہیں صحت عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین ذی الحجہ کا احترام کرتے ہوئے ان ایام میں عبادتیں انجام دینے کے اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرما۔ جو عبادتیں ہم انجام دے رہے ہیں الہی ان عبادتوں کو قبول فرما۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك برور رؤوف رحيم ورب حليم۔ ربنا تقبل۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔